السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کا نکاح۔ اس نکاح کا تفصیلی ذکر طبقات ابن سعد، الاستیاب اور الاصابہ میں مذکور ہے۔ یہ نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا حبشہ میں ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اوائل مسلمین اور اوائل مہاجرین میں سے تھیں۔ ان کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جحش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، لیکن حبشہ ہجرت کے کچھ عرصے بعد عبید اللہ نے اسلام ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی اور اس کے کچھ ہی مدت بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس وقت حبش میں حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ کے محل میں ان کے زیر انتظام رہتی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بیوہ ہونے کی خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح ارسال فرمایا، جو حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کنیز کے ہاتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو پہنچایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرط مسرت سے اس کنیز کو اپنے سونے کے کنگن انعام میں عطا فرمائے، اور یہ اس بات کا دیا تھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح منظور ہے۔ چنانچہ نکاح کا اہتمام اس طرح ہوا کہ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ بھی اولین مہاجرین میں سے تھے اور وہیں موجود تھے، ان کو ولی مقرر کیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا ان کو وکیل مقرر کیا گیا، اور حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح قبول کیا۔ تو ان کے الفاظ تاریخ میں مذکور ہیں اس طرح کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ نے جواباً فرمایا کہ میں اسحمہ بن الجبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رملہ بنت صخر رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو ان کے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ نکاح جس طرح حبشہ میں ہوا اسی طرح دعوت ولیمہ میں بھی حبشہ میں ہوئی، اور یہ پہلی دعوت ولیمہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے باہر تھی۔ اس کے بعد نکاح اور ولیمے کے بعد کچھ مدت اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں رہیں۔ اس کے بعد انہیں دوسرے صحابہ کرام اور صحابیات کے ساتھ باعزت و احترام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ تو یہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح، ان کے ولیمے، اور اس سے پہلے ان کی مختصر زندگی کے بارے میں مختصر واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور نکاح کی واقعے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔